اللهم صل على محمد وعلى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وواثق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس کا جو ہے قرآن مجید کا 33واں سورہ اور اس کی 33ویں آیت کل جمع 12 کے فضائل بتا رہے ہیں کہ اہل بیت ہیں یہ منفرد افراد ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے اور دنیا کے لیے بہت آگے سے جو اہل بیت کی 250 سالہ زندگی ہے 11 معصومین کی جو دنیا میں ظاہر رہے تو دنیا نے ان کو چین سے نہیں روکنے دیا صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہ صرف الہی ولایت کی مذہب سے اور ان کے مقابلے میں طاغوتی ولایت کے نمائندے. اب فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں تو طریقے ہوتے ہیں ہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک جائز ایک ناجائز. اب جائز کے لیے صلاحیتیں چاہیے دنیا میں بھی کوئی انتظام ہوتا ہے اور کچھ لوگ محنت کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اس کو پاس کرتے ہیں. وہیں دوسری طرف کچھ لوگ پیپر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں نقل مارنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیچر کو دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو وہ کر سکتے ہیں ہمارے مقصد وہی ہے چاہتے وہی ہے لیکن وہ طریقہ غلط ہے. اگر وہ محنت کریں جتنا دماغ خرافات میں لگاتے ہیں پیپر آؤٹ ہو جائے نقل مار لیں پرچیاں بنائیں اور سب اس طرح کے اسمبلی روز اخبار میں آپ دیکھیں نقل مارنے کے نئے نئے طریقے. تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. انسان بلندی کو چاہتا ہے لیکن بلندی کے لیے کوشش نہیں کرتا. لیکن خداوند عالم کی سنت ہے کہ تم جو کرو گے وہ تمہیں ملے گا. اب ہم محنت نہ کریں پڑھائی نہ کریں تو بھی ہمیں تو علامہ کہیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ خداوند عالم نے جو سنت قرار دی ہے دنیا یاد رکھیے گا خداوند عالم نے دنیا معجزے سے نہیں کرتی معجزہ آخرت کے لیے دکھایا گیا. دنیا تو اللہ نے جس فطرت سے پیدا کر دی اور اپنی فطرت سے کر لی. شہد کی مکھی ہے اب جو اس کو وہی کر دی گئی وہ اپنے حساب سے نہیں گزار رہی بنا رہی. اب آپ چاہیں مصنوعی شہد تیار کریں تو جو اصلی شہد کے مقابلے میں نہیں وہ شہد کی مکھی سامنے قرآن نے مثال دی اور خدا کہتا ہم نے وہی کی. اگر تم بہت قابل ہو وہی کے مقابلے میں آنا چاہتے ہو تو شہد کی مکھی کی طرح شہد بنا کے دکھا ہو قدرت سے بنا دے. تو یہ پاکیزہ اب اس میں شہد میں شفا بھی اللہ نے کیا. یعنی واحد غذا ایسی ہے جو وحی کے ذریعے تعمیر ہوتی ہے. اس میں شفا رکھتی ہے.
اور اسی سے شفاعت جو مرکز وہی ہوگا وہی شفاعت کا اور دیکھیے جب وہی کے ساتھ زندگی ہوتی ہے تو کہیں کوئی کمی نہیں رہ جاتی، انسان معصوم بن جاتا ہے، صرف اور صرف نفع دیتا، اس سے ضرر کا خطرہ تھا۔ اسی لیے مولا نے یہ بیان فرمایا ہے آدمی کے صفات میں کہ اس کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں اس سے شر کا خطرہ نہیں ہے، اور سبحان اللہ اگر اس کو دیکھنے کے بعد انسان خوش ہو جائے، اس سے صرف فائدہ ہی ملے گا ہمیں۔ کوئی آدمی آپ نگاہ پڑتی ہے کسی بھی آدمی کے چہرے پر، آپ نے دیکھا آپ نے یہ تو آج خیر ہی لے کے آیا ہے، بلند کا ہے، تو یہ خیر کب بنتا ہے جب وہی کے لیے دیکھا۔ اسی لیے خیر البشر کون ہوا؟ جو وہی کے بغیر کلام نہیں کرتا، یعنی اس کو خیر البشر اللہ کے ذات گرامی۔ اور ہمارا اور جو لوگوں سے اختلاف اسی بات کا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ہم عقائد میں تو لڑ جاتے ہیں لیکن عمل میں لڑ نہیں پاتے۔ شیطان عقائد میں تو ہم سب سے کہتے ہیں ہمارا پورے امتیاز نہیں، ہم وہی کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، لیکن عملی زندگی میں جب اترتے ہیں تو وہی کے علاوہ سب کچھ مانتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کہا کرے صبح کی نماز باجی میں ہم نہیں پڑھیں، وہ کہتے ہم نے رزق صبح کی نماز صبح رکھا۔ اب رزق کے معنی لوگوں نے سمجھا خالی پیسہ، اگر صبح پیسہ بڑھنے لگتا ہے، لیکن خدا نے رزق کو قرار دیا۔ رزق کہتے ہیں جو انسان کی گروتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کو رزق کہتے ہیں۔ اب وہ گروتھ جو ہے دنیاوی گروتھ ہو یا اخروی گروتھ ہو، تو دنیا کا رزق ہے، اسی پاکیزہ رزق کے بدلے میں خداوند عالم نے آخرت کا رزق دیا۔ انسان وہ کی فضیلت رزق بانٹتا ہے، تو رزق میں تنگی نہیں کرے گا۔ اور یہ روایتوں میں جو تھا صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک تعقیبات میں رہے، مصلے پہ رہے، مصلے مطلب بیٹھے غور و فکر سمجھ کے بات کرے، یہ نہیں کہ رٹ رہے ہوئے پڑھے جا رہے زندگی اور دنوں کو لعنت کرتے، وہ رٹ لیتے ہیں، قرآن سمجھتے نہیں، اور جیسے لگتا ہے سب حافظ سمجھتے مفسر قرآن میں، تو ہم کو دوہرا حساب ہوگا۔ قرآن کہتے وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ ہم آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ قرآن سمجھتے نہیں اور میں ناد علی کا مطلب نہیں معلوم، چلو تو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں ناد آپ چاہیے پوچھ لیجیے، ناد علی کا مطلب بتا دیجیے، پوری ناد علی کا مطلب چھوٹی والی کو۔ تو ائمہ نے جب بھی بات کی ہے تو عقل کے سائے میں بات کی ہے، تو یہ کامل عقل کے ہے۔ اسی لیے ایک بات کہی جاتی ہے، دنیا میں کوئی بھی آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے تو یعنی دیکھو کیا کون کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، وہ تمہارا دشمن ہے، دوست ہے، دنیا میں 50 طرح کے لوگ ہیں، سنو اور غور کرو دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جب عصمت کی بات آتی ہے تو معاملہ الجھ جاتا ہے، تب یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کیا کہہ رہے کون کہہ رہا ہے۔ بھائی آپ کے نہ سمجھ میں آپ کی عقل کی تھی، آپ کی سمجھ کیا ہے، آپ سمجھ کیا مانیں گے احکامات اس کی مصلحتوں کو، اس کے فلسفے کو۔ خداوند عالم نے انسان کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اپنی نبیوں کی سنت کے جینے کو لازم بنا دیا، اپنے نبیوں کی اطاعت اسی لیے واجب کی ہے تاکہ تم اعلیٰ پائے زندگی کی۔ اگر تم ان کی سیرت سے نہیں ملو، دنیا بھی تمہیں نہیں ملے گا، آخرت تو بھول جاؤ۔ اور ہم نے دیکھا جن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا سیرت، انہیں دنیا بھی نہیں ملی، آخرت بھی نہیں ملی۔ ارے بہت تیر مارا تو دنیا بادشاہ بن گئے، بہت بڑے بادشاہ تھے، تاریخ میں لکھ لیے، کیا کمائے؟
آپ بتانا چاہیں گے کہ بہت بڑے بادشاہ تھے، اکبر تو ان سے بڑا بادشاہ تھا، سکندر تو ان سے بڑا بادشاہ تھا، انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا۔ مسلمان فضائل بیان کرتے انہوں نے کیا کیا ہے بھائی، ایک دنیا پرستی میں اضافہ کیا، ایک دنیا دار کو مروب کیا ہے، کبھی آخرت میں یقین بڑھانے والی کوئی بات نہیں کرا۔ جب آخرت کے یقین میں اضافے کی بات ہوگی تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے عمل سامنے آئیں گے۔ بھائی یہی مومن و منافق میں فرق ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے رسول کو بادشاہ مانا اور نفع کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے پہلی جبری طور پر اطاعت قبول کر لی۔ مومن وہ ہے جس نے نبوت کا اقرار کیا اور اموتن صحابہ تسلیم ہو گیا اپنے کو، اللہ کے رسول کو اپنا۔ اسی لیے جب غدیر مولائے کائنات کا اعلان ہوا تو جو لوگ بادشاہت کے قائل تھے سب پلٹ گئے، اور جو نبوت کو مان رہے تھے وہ سب ولایت علی پہ آ گئے۔ نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، نبوت کے اقرار کر رہے تھے، کرنا محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، وہ سب علی اللہ کرنے لگے اور آج تک کہہ رہے ہیں۔ جنہوں نے محمد کو بادشاہ مانا، ڈکٹیٹر مانا، اپنی ڈکٹیٹرشپ چلائی۔ ان کے سمجھ کو یہی آیا کہ وہ اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں دنیا بنانے کا، یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے اتنی بڑی حکومت نہیں تھی۔ دنیا پرست تھے، ان کو وہی دکھائی، پہنچی وہیں پہ خاص جہاں کا خلیل جو فطرت میں تھی حاشیہ کی حد سے پڑتا، خدا کہتے تمہیں جو چاہیے لے لو۔ اب اس دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی تو ہم فرعون و حامان کو تھوڑی دیتے، محمد کے دشمنوں کو تھوڑی دیتے، اہل بیت کے دشمنوں آپ تو چھوڑ گئے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہاں پہ پہلون اپنے زمانے کے بہت پڑھے لکھے آدمی، قابل آدمی، جاہل جٹ آدمی نہیں کہہ سکتے، بیوقوف آدمی دیوانے ہو جاتے ہیں اہل بیت محبت، اور پورا آپ لوگ کا سنا واقعہ ہے جو صبح ادھر سے گزر رہی ہوتی، کیا کر رہے ہو کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ جنت کا گھر جیسے کھلونا ہے ان کے لیے، بہت معمولی چیز ہوتی ہے اہل بیت کے چاہنے والے۔ یہاں جو سبقت قرآن نے کہا مطابقہ کرو، تب وہ دو کوشش کرو، اہل بیت کی ہمنشینی کی کوشش کرو، جو خدا وند عالم نے ہم سے تقوی کر دیا، کرو یہ کرو، عمل کرو، یہ سب چیزیں اہل بیت کی ہمنشینی کے لیے، ہمسائگی کے لیے، تو وہاں بھی اسٹیٹس ہوگا، اس لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ بھائی جنت میں جانا کمال تھوڑی ہے، جنت میں زیادہ بیت پر دکھتا چلا جائے، اصحاب کہف کا کتا جنت چلا گیا، ساتھ کے ساتھ چلا گیا، تو کیا ہم اور اس میں کچھ فرق ہے؟ نہیں فرق ہے، تو ہمیں دیکھ کے کیا کہے گا تو ہم سے بدتر ہو، ایسا کب کر جانے گا جو انسان اہل بیت کو، ان کا مقصد اہل بیت کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو، ہم محبت سے ماں اپنے بچے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے، تصور کریں تو خدا کی رحمت جو مذہب اہل بیت ہے، جو ماں سے زیادہ ہم سے محبت کریں، ہم کیا محبت کریں گے اہل بیت کو، جس سے اہل بیت ہم سے محبت کریں، ہم کیا اہل بیت کی راہ میں قربانیاں دیں گے، پریشانیاں دیں گے، جتنی اہل بیت نے ہمارے لیے قربانیاں اور پریشانی دی، صرف ہمارے یقین کو سنبھالنے کے لیے قسم خدا کے۔ آپ دیکھ لیے جتنے بھی منحرف ہونے والے ہوتے انہیں کربلا نے واپس پلٹا دیا، کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو یقین سارے ختم ہوتے، تو پھر جو فاتح عالم ہوتا اسی کا کلمہ ہوتا، جس کے پاس اقتدار ہوتا اسی کی ترجیح ہوتی، کربلا سے جس نے یقین دلا دیا، اللہ کو تو انسان سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ امام حسن علیہ السلام آپ اور کریں کیسا مظلوم امام ہے، یعنی ساتھ والے دھوکہ دے، یعنی لکھ گئے
آپ مضمونیت دیکھیے، نام امام کا لے رہے ہیں اور بکے پڑے ہیں ایسے لوگ، اور اس فکر میں ہے کہ اتنا امام حسن کو گرفتار کر کے یہ حالت ہو جائے گی، اتنی ضرارت امت اتر آئی۔ کون ہے؟ ابھی ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ان کا خدا آخرت وہ نبی نہیں مانا تھا، اگر مانتے سمجھتے جوانان جنت سب جانتے جنت کے سردار، اس کے بعد ہوگی یہ بات مجبوری تھی، امام حسن مظلوم ہو گئے، یہ جو ساتھ میں اگل بغل سب کھڑے سب بیچے ہوئے لوگ ہیں، یعنی یہ سودا کر رہے ہیں امام حسن کا، مان لیا ختم گداوت۔ اب ہوتا کیا ہے آپ کا لیکن الہی منصوبہ بن امام حسن حکم خدا کے وہ حکمت عملیہ تیار کی کہ دنیا کا ہر آدمی یہ کہہ پائے صبح قیامت تک کہ ہم جان نہیں پائے تھے ہم کے بارے، اتنی بات ہے، سب کچھ بک گیا تھا، لیکن امام حسن نے جو حکمت عملیہ اب جو جانتے تھے انہیں چاہیے کیا۔ قرآن نے ایسے لوگوں کی ایک مثال دی ہے، مثال کیا ہے؟ جو کتے کی زبان نکلی رہتی، زبان نکالے کتا، اس کو کچھ دے دو، بھوکا ہوگا تب بھی زبان نکالے گا، کھا لے گا تب بھی زبان لٹکا رہے گا، تو ان کی مثال ایسے ہی تھی۔ مولا نے جب حکومت دے دی اور لوگوں کی آخرت بچا لی، مسلمانوں کی آخرت بچا لی، حکومت دے دی، امت کی آخرت بچا لی، اور آپ تصور کریں کہ یہاں جب معاہدہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کچھ آپ کی شرطیں ہو، کچھ ہماری شرطیں ہو، کچھ سمجھی کے قانون سے پائے جاتے ہیں، تو ہوتا ہے تو ہمارا کچھ ہماری کچھ ہم پیچھے نہیں، کچھ آپ کی کچھ نہیں، حکومت کا جو آپ کہیں گے ہم مان لیں، بس حکومت دے دیجیے، سمجھ مولا جانتے تھے کوئی کہیے کیا، تاریخ میں بتا دیا دے کے۔ اب آپ تصور کریں آج کسی سے پوچھے امام حسن افضل تھے امیر شام، تو امام حسن افضل تھے، یہ اب تو زمانہ ختم، آج تو کہہ دو، اب مان لو کیا پریشانی ہے، مان لو، کل نہیں مان رہے تھے، کل امیر شام کی تلواریں کھڑی تھی، آج تم 10 کونا بٹ رہا ہے، مال لو خرید رہے، آج کیا مل رہا ہے، لیکن نہیں مان رہے۔ آپ تصور کریں، اب امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں سادہ کاغذ کچھ شرطیں لگائے جو، اور امام نے ایسی شرطیں لکھوائی، تاریخ کہتی ہے کہ واقعاً اپنے اقتدار کا اقرار کرا لیا، اپنے امام ہونے کا اقرار کرا لیا، اور بغیر کسی شرط آپ اور ساری چیزوں کو امام کی قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد معاہدے کا حج تاریخ لکھنا ہے، اور اس میں جو آخری شرط ہوتی ہے کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو خلافت منتقل نہیں کریں گے، اب نہ بیعت کی بات ہو رہی ہے، نہ شورا کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی طرح کی کوئی تو ونڈے کوئی بد جیسے وراثت ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو ایک چیز دی، امانت دی ہے، مولا کائنات کے امام حسن اسلام امانت کے طور پر کہ یہ امانت تمہارے پاس، ان شرطوں پہ رکھو، ضامین بن کے دکھاؤ، اور تاریخ کے بدترین جرائم جو ہے اس سیاست میں ہوگی، کہ آج جو بدترین سیاست لوگ کھیلتے ہیں وہ جا کے وہیں سے درس لیتے ہیں، وہیں سے درس لیتے ہیں، کیسے حق کو باطل کو حق بنایا جاتا ہے، انہیں کو جتنے ظالم ہیں وہیں سے درس لے کے تیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن اس میں شرط ہوتی ہے، اپنے بات کسی کو نہیں بنائیں گے، امام حسن ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تو ان کے بھائی امام حسن حسین علیہ السلام خود بخود یہ امانت واپس آ جائے، ظاہری امانت واپس آ جائے، اور ساری امت روزے روشن میں معاہدہ لیتے ہیں، لیکن چھپا ہوا تھا، آپ تصور کریں۔ اور عرب کی زبان مشہور تھی، ایک بار قول زبان اگر دے دیا تو مستحق دوا کرتے تھے زبان کے اوپر، ایسے زبان کے پکے تھے، اللہ اکبر، کیسے کیسے ظلم کھائے تھے، ان کی زبانیں مشہور تھی عرب میں، وہ بھی اپنی زبان سے پڑھ گیا۔
یہ ثبوت ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ اہل بیت کو ڈھونڈ ڈھائے جاتے ہیں، چاہنے والوں دشمنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا جاتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارا جاتا ہے۔ ابن زیاد آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا باغ مولا کے عمر میں مولا کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ اس کے ساتھ جاتا ہمیشہ اسے اپنے تب ملاتا ہے، تو یہ پہچانتا تھا شیعوں کو، لیکن اتنی بری طرح سے شیعوں کو مارا گھوم گھوم کے قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن امام صبر کرتے ہیں، وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آپ ایسے زہر سے شہید کیے جاتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے لگا نہیں آتے۔ آپ کی جو امت ہے، اور اس کے بعد آپ کے جنازے پر تیروں کی بارش کی جاتی ہے، تیروں کی بارش، ایسے بھائی کی نشانی یہاں پہ قاسم تھی۔ دنیا میں یتیم پروری اور بیوہ پروری ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ ایسی بیوہ کے بیٹے یتیم قاسم تھے، بھائی کی۔ جب کربلا میں آتے تھے امام حسین بڑی محبت کے ساتھ ان کو رخصت کرتے تھے، بڑی شفقت کے جہاں اپنی امام حسین جیسا شفیق آتا، جب شب عاشور آتی ہے تو جہاں پہ قاسم آتے ہیں امام حسین کے پاس پوچھتے ہیں، چچا اتنا بتا دیجیے کیا میرا نام بھی شہادت میں ہے، میں در شہادت میں؟ تو امام حسین ایک سوال کرتے ہیں کہ بیٹا تمہارے پاس، تمہارے نزدیک جو ہے موت کیسی ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں جیسے شہد، مثال کیا دیتے ہیں، شہد جیسے۔ اس کے بعد مولا امام حسین ایک مختصر سا جملہ کہتے ہیں وہ اتنا سمجھ لو 6 مہینے کا علی اصغر بھی کل شہید ہوگا، ابھی تک تو خاموش تھے نادر موت، لیکن جیسے سے تو کیا اشیاء خیمے میں آ جائیں گے، ان کے تڑپ جاتے ہیں، یعنی بے پردگی کا لفظ ان کے کلیجے میں عجیب سی چبھن، کیا مولا تو خیمے میں آ جائیں گے۔ لیکن جب صبح عاشور نمودار ہوتی ہے امام سے سب اجازت لیتے ہیں، امام اجازت نہیں دیتے، جب جاتے ہیں مولا وقت ایک گوشے میں بیٹھ کر آپ دار و قطار گریا کرتے ہیں، ماں کی نگاہ پڑتی ہے، ماں پوچھتی قاسم لڑنے نہیں گئے؟ تو ماں سے عرض کرتے ہیں میں مادر گرامی اجازت آپ دلوا دیجیے، جب میں جاتا ہوں تو اجازت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ اب جہاں پہ پرواہ فرماتی ہیں جہاں قاسم سے کچھ سوچ کے کہ بیٹا جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا تو انہوں نے ایک وصیت کی تھی، اور مجھ سے کہا تھا پرواہ جب گڑا ترین وقت آئے تو اس وصیت پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا، وصیت تعویذ کی شکل میں تمہارے بازو پر رکھنا۔ اللہ، اب اس تعویذ کو کھولا جاتا ہے، ابھی تک جو قاسم رو رہے تھے جیسے تحریر پڑھتے ہیں اپنی موت کا پروانہ لے کے امام حسین کی بارگاہ میں آتے، امام حسین کو دیکھیں پاپا کا خط، اللہ اکبر، امام حسین نے جو تحریر پڑھی قربانی کی دیکھ جناب قاسم، جناب قاسم کو گلے سے لپٹا کے اتنا رو جو بخشی تھا، بس فاقہ ہوا۔ جناب قاسم کو اجازت دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے بھی ایک وصیت پوری کرنی ہے، اب کبریٰ کو بلاتے ہیں، عرض فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ابھی عرض ہوا تھا کہ خیمے سے آواز آتی ہے آدھا کی طرف سے باطل کے خیمے سے، اے حسین اب تمہاری طرف سے کوئی لڑنے والا نہیں بچا، اس طرح کے جملے کا یہ لیا آپ کیا حسین کی ہم تصور نہیں یہ توہین کرنے کی، کس طرح سے حسین کو اذیت نہیں دی جاتی، کون ایسی اذیت ہے جو حسین کو بھی نہیں۔ اب جناب قاسم تلوار ٹیک کے کھڑے ہوئے، جناب کبریٰ دامن تھام لے، ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو پہچانا نہیں،
यहाँ पे कासिम आसिम फाड़ में टुकड़ा है, यहाँ पे कुबरा के हवाले करते और इसके ज़रिए से हम मशहूर में एक दूसरे को कहता है। जब कासिम तो इमाम हुसैन जैसे दूल्हा को घोड़े बिस्तर बिठाते अपने हाथ, न पोद है सर पे न ज़रा है, तो दुश्मन की तारीफ लिखती है जहाँ पे कासिम की बहादुरी को। हुसैन के खेमे से एक चाँद निकलता है, तो बनी हाशिम के घराने का एक चाँद निकलता है, तो शाम के बादलों में छुप जाता है। यानी जहाँ पे कासिम इस तरह से हमला करते हैं फौज में घुस के, जैसे बादलों में चाँद में छुप जाता है, इसमें कासिम नजर नहीं आ रहे, चारों तरफ से शामी हमले कर और आपकी बहादुरी की दाद आप अल्लाह अकबर हमले करते जाते हैं, बढ़ बढ़ के रकाबों पे चढ़ हमला करते हैं। दुश्मन परेशान है, हजरत के चारों बेटों को कत्ल कर देते हैं। जब मलून आता है अल्लाह अकबर, अभी इतना होता है कि आप रकाबों में तस्मा फंस जाता है, आप कहते हैं तस्मा सही कर लें ताकि और शदीद कारी दर्द लगाए खड़े रकाबों का सहारा लेते अल्लाह अकबर। इसी असना में चारों तरफ से एक गुर्द आपके सर पे लगता है, ज़मीन करबला पे तकलीफ है, 3 दिन की भूख है, प्यास है, पूरा जिस्म जख्मों से चूर है। अब ज़मीन करबला पे आते हैं तो इमाम हुसैन को मदद के लिए पुकारते हैं, तो सुनना भाई की निशानी को इस आलम में देख के हुसैन की तरह से तड़प के जाते हैं मैदान करबला पे। एक तरफ से हुसैन होते हैं, एक तरफ से अब्बास अजी आज़ादारों, आप गौर करें इसी वैसा वक्त होता है कि हुसैन के दिल पे क्या बीतती है जब फौजर की फौज उधर होती है हम लोग और उधर की फौज उधर। अपने आप कासिम का बदन जिंदगी में पामाल हो जाता है, जब टापे पड़ती थी बदन पर तड़प के कहते थे चचा बचा लीजिए। इमाम हुसैन सराहने पहुँचते हैं, एक मरसिया पढ़ते हैं, ए बेटा तेरे चचा में बहुत शौक है कि तूने मदद से बुलाया और मैं नहीं आ सका। अब कासिम को उठाते हैं, सीने से सीना मिला है, ज़मीन पे पैर खद देते हुए अब खेमे में ला के लाशा रखा। अब तमाम बीवियाँ जमा होती हैं और जनाबे उनके फरवा को पुरसा देती हैं। वह कासिमा का नौहा बुलंद होता है, लेकिन एक बीवी ये कौन है फातिमा खुदा अभी यज्ञ हुआ जो मारे शर्म के सो गिरे। मेरी बीवी अभी देखिए आपकी शौहर का लाशा पामाल हुआ है, बहुत अजियत है, बहुत तकलीफ है, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करिए आपके शौहर का लाशा इमाम हुसैन के बाबा अपने हाथों पे लेके तो खैमे तक सलामत ले आए, लेकिन जब आपके बाबा का लाशा पामाल होगा इस ज़मीन करबला में कोई कहने वाला नहीं होगा ये रसूल का बेटा है, ये अली का बेटा है, ये फातिमा का बेटा है। हाँ घोड़ों में हुसैन पामाल हो जाते हैं, हाँ ज़ैनब देखती रहती है। हुसैन इस तरह से जब पसलियों के चटकने की आवाज़ आती थी तो जनाब ज़ैनब तड़प के लिए पड़ जाती थी भाई इलाज से। अल्लाह अकबर, ये ऐसा दिल खराश मंजर था, ये ऐसा कर्म का मंजर था, ये ऐसी ज़ैनब की गुर्बत थी कि इमाम ज़माना फरियाद करते हैं अरे सलाम उस पर जिसे इस तरह से पामाल किया गया कि भाई पसलियाँ दाई तरफ और दाई पसलियों